ویلکم بیک۔ کراچی کی شارع فیصل پر ایف ٹی سی پل کے قریب پولیس اور ریلی کے شرکاء میں تصادم ہوا ہے۔ مشتعل افراد نے ایمبولینس کو بھی نہ بخشا، شدید توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ کہ آج دوپہر سے ہی پولیس اور جو ریلی جو کراچی پریس کلب کی جانب جانا جاتی تھی ان میں تصادم کا سلسلہ جاری رہا، جس میں لاٹھی چارج اور شیلنگ بھی کی گئی، کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک پرائیویٹ ایمبولینس کو پر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جو ریلی میں شریک افراد ہیں ان کی جانب سے ایمبولینس کے اوپر چڑھ کر اس سے ڈنڈے سے اس کے شیشے توڑنے کا، اس کے جو دروازے ان کو کھول کر توڑنے کا جو سلسلہ کیا جا رہا تھا، اور اسی طرح نہ صرف ایمبولینس بلکہ شارع فیصل پر مزید درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ پولیس نے کئی افراد کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا تھا کہ کچھ افراد کو رہا بھی کیا گیا، لیکن جنہوں نے شیشے توڑے یا تشدد کیا ہے ان کو حراست میں رکھا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اب یہ جب مکمل طور پر یہ پیسفل ماحول ہو جاتا ہے تو کتنی گرفتاریاں پولیس کی جانب سے کی جائیں گی، کہ ان کو فکس کیا جائے گا، کیونکہ اب بھی ریجنٹ پلازا سے لے کر ایئرپورٹ جانے والا روڈ اب بدترین ٹریفک جام کی ادھر صورتحال ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ہزاروں لوگ اس وقت بھی پریشانی کا شکار ہیں جو شارع فیصل پر سفر کر کے اپنی منزل کی جانب جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ کراچی میں شارع فیصل پر ریلی کے شرکاء کا ہنگامہ، ایف ٹی سی کے قریب پولیس اور ریلی کے شرکاء آمنے سامنے، شرپسندوں نے اہلکاروں پر پتھر برسائے، پولیس کی پیٹرولنگ کار کو توڑ ڈالا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ریلی کی آڑ میں شرپسندی، کراچی کی شارع فیصل میدان جنگ بن گئی۔ پولیس نے ایف ٹی سی سے میٹرو پول جانے والا راستہ رکاوٹیں لگا کر بند کر رکھا تھا، جس پر ریلی کے شرکاء نے پولیس اہلکاروں پر پتھر برسا دیے۔ شرپسندوں نے پولیس کی پیٹرولنگ کار کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ پولیس نے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، پھر شیلنگ بھی کرنا پڑی۔ پتھراؤ کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شارع فیصل پر کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے اے آئی جی کراچی کو شرپسندوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی رہائشی عمارت سے 3 خواتین کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موت کی بظاہر وجہ زہر خورانی لگتی ہے، حتمی تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہو سکے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ آصف بتائیے گا۔ بلاک 1 میں واقع رہائشی عمارت میں موجود ہیں، جہاں پر ایک فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملی تھی، جن کی جو شناخت ہے وہ 52 سالہ سمینہ، 22 سالہ مہا اور 19 سالہ سمرین کے نام سے ہوئی ہے۔ ایس ایس پی ہیز جائے وقوع پہنچے، اس وقت بھی پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے، جو کرائم سین یونٹ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ینگ لڑکا ہے، بیسیکلی وہ بے ہوشی حالت میں تھا، وہ ہم نے ہاسپٹل شفٹ کر دیا ہے، وہ اسٹیبل ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ زندہ بھی تھا، وہ ان کا والد تھا بیسیکلی، تو جس ڈیتھ ہوئی ہے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی بہو کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ظاہراً کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ایک دن پرانی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ 2 جو ہیں وہ پروبیبلی فریش لگتی ہیں، کوئی مارک نظر آئے فزیکل، کوئی چاقو کا یا گولی کا، کوئی اس طرح کا مارک یا بلڈ وونڈ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی ہے یا پوائزننگ ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ ہمیں پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کلیئر ہوگی چیز۔ والد صاحب زخمی نہیں ہے، بٹ کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا بات الٹی سیدھی کر رہے ہیں۔ اطلاع تو ان کے بھائی نے دی ہے، بیسیکلی بھائی کو کیسے پتا چلا، ان کی بہن کو کال آئی تھی تو وہ آئے ہیں، ان سے بھی میں نے کافی چیزیں سوال جواب کیے ہیں، انہوں نے چیزیں ہمیں کافی بتائی ہیں، بٹ ناٹ ان ڈیٹیل بیکاز ان کے ٹرمز اچھے نہیں تھے۔ پڑوسی سے بھی ہم نے انٹرویو کیا، وہ جیسے جیسے تفتیش آگے جائے گی تو ہم چیزیں کلیئر کریں گے۔ پولیس کی نفری سب یہاں پر موجود ہے اور مزید تفتیش اس حوالے سے کی جا رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیے، بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے سے انکار۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے ان کے خط کے جواب میں ای سی پی کا خط حقائق کے منافی بدقسمتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق انہیں بطور چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیا گیا، ای سی پی کے اعتراضات بے بنیاد ہیں، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن شفاف اور قانونی تھے۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کچھ لوگوں کو پسند نہیں کہ وہ پارٹی چیئرمین رہیں، ای سی پی نے غلط بیانی کی بنیاد پر اعتراضات عائد کیے، پی ٹی آئی کو مسترد کرنا جمہوریت کے خلاف ہے، الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کرے۔
کمیشن کی طرف سے لیٹر موصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اینی وے اب دیکھیں گے کیا. ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خاص طور پر پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیہ بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اس شخص نے فوجی قیادت کو ہدف بنا کر نفرت اور تقسیم کی منظم مہم چلائی. یہ مہم دشمن کے بیانیے سے مکمل مطابقت رکھتی ہے. اس شخص کی سیاسی بقا کا مرکز صرف فوج پر الزام لگانا ہے. اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ بھی. مجیب الرحمان اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. پاکستان کے غدار شیخ مجیب کی مثالیں دینے والا شخص اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق ملک دشمن بیانیے کے خلاف غیر متزلزل موقف واضح کر دیا. فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیٹ پرسن اینڈ دی نیریٹو دیٹ ہی از پشنگ, it has become a national security threat. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. ترجمان پاک افواج نے کہا مارکہ حق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لڑوائی. ذہنی مریض ہوتا تو کشکول لے کر بھارت سے بات چیت کرنے چلا جاتا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا. مارکہ حق کی پوری جنگ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا. جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے وہ آج تک کسی نے دی ہے. یو اٹیک دیٹ پرسن. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ذہنی مریض شخص نے اپنے بیانیے سے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں کی. پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا اس شخص کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے لیکن پوری سیاست فوج کے خلاف ہے. دیٹ پرسن, اس کی پوری سیاست ریاست کے ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا, کہ ہمیں اپنی سیاست دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جونسا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا پاک فوج اور عوام میں درار نہیں ڈالی جا سکتی. دشمن کی سہولت کاری کرنے والے اپنی اولادیں خوارج اور بھارت سے لڑنے کے لیے بھیجیں. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکے. یہ ڈال ہی نہیں سکتے. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کرنا. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہے. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. بات کون, تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہیں. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing, we are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. ترجمان پاک فوج نے کہا دشمن کے ساتھ سہولت کاری کرنے والے چاہے اندر ہوں یا باہر فوج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. 24 گھنٹے ٹینکر چل رہے ہیں لیکن 50% کراچی پانی سے محروم ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں بی آر ٹی منصوبہ خونی بن گیا ہے. جہانگیر روڈ مرتضی وہاب کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. ایم کیو ایم بھی شہر کی تباہی میں برابر کی شریک ہے. پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا ہے. بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے, خونی منصوبہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ K4 منصوبے کی آگمنٹیشن کا کام شروع ہوا ہے. کوئی آلٹرنیٹ شہریوں کو نہیں دیا گیا. انڈر پاس کریم آباد 2 سال میں مکمل ہونا تھا, تیسرا سال ختم ہونے کو آ رہا ہے. منصوبے کی رقم
3 गुना बढ़ गई। जहांगीर रोड तो गुरसा साहब आपके माथे पे कलंक का टीका है। 24 घंटे शहर में टैंकर चल रहे होते। 50% इलाका आज भी पानी से महरूम है शहर का। कहाँ है वो अब कैनाल जो आपने बनाई थी? ये नहीं हो सकता, पैसा हमारा लेकिन शहर पर खर्च ना हो। मॉडल कॉलोनी की सड़क का इफ्तिताह करने मनम जफर पहुंच गए। उस सड़क का पैसा सिंध हुकूमत ने दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ओल्ड सिटी एरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, और क्या हमसे ये चाहते हैं खून दे दें इनको? लाइट भी मेयर लगाए, ढक्कन भी मेयर लगाए, तो इन लोगों का क्या फायदा है? हो सकता कि पैसा हमारा इस्तेमाल करो, वसाइल हमारे इस्तेमाल करो, इस शहर के इस्तेमाल करो, लेकिन शहर के ऊपर खर्चा नहीं करो। अभी वो एक सड़क का इफ्तिताह करने के लिए गए थे मुनिम जफर साहब मॉडल कॉलोनी की। उस सड़क के पैसे किसने दिए? क्लिक ने दिए, सिंध हुकूमत ने दिए। और क्या चाहिए? अपना खून दे दें हम आपको। लाइट भी मेयर लगाए, ढक्कन भी मेयर लगाए, सब कुछ मेयर को करना है, तो फिर इन ढक्कनों को इनका भी फिर कुछ मैं ही करूंगा। सिंध की मिट्टी से मोहब्बत, तहजीब और सकाफत से वाबस्तगी का इजहार। सिंध भर में यौम सकाफत रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग प्रोग्राम, रैलियां और सकाफती सरगर्मियां जारी रहीं। उस वफाओं की अमीन, टोपी अजरक वाली, शाह भिटाई की सरजमीन। कल्चर डे पर सिंध वासियों ने गलियों, बाजारों, शाहराहों को सकाफत के रंगों से सजा दिया। शहर शहर खुसूसी तकरीबात सजाई गई, जहां शहरी अपनी तहजीबी विरासत पर नाजा नजर आए। हर उम्र के लोग रिवायती लिबास पहने धरती माँ से मोहब्बत का इजहार करते रहे। देहात में भी रैलियां निकाली गई। ढोल की थाप, इलाकाई धुनों और लोक मौसीकी ने त्योहार का रंग और भी गहरा कर दिया। प्रोग्राम और टेबलोज में बच्चों ने भी सिंध की सदियों पुरानी तहजीब और रिवायात उजागर की और धरती से मोहब्बत के गीत गाए। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। तकरीब शुरू होने से पहले लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ियों ने मकामी रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, उनकी अहलिया और हाई कमीशन का अमला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गया। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी रोड शो में शिरकत करेंगे। तकरीब में गुलकार अली जफर आवाज का जादू भी जगाएंगे। नेशनल गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले कराची के 20 वेन्यूज पर जारी हैं। इवेंट में सिंध ने पहले सोने का तमगा जीत लिया। मेडल टेबल पर आर्मी का पहला, नेवी का दूसरा, सिंध का तीसरा नंबर है। नेशनल गेम्स में सिंध ने भी गोल्ड मेडल का खाता खोल दिया। सिंध की टीम नेटबॉल विमेन फाइनल में कामयाब। उधर जाओ। मेन नेटबॉल के फाइनल में आर्मी ने मैदान मारा। मेडल टेबल पर 7 गोल्ड मेडल समेत 14 मजमूई मेडल के साथ आर्मी का पहला नंबर है। में रग्बी, हॉकी, टेबल टेनिस समेत दीगर खेलों के मुकाबले 20 मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेले जा रहे हैं। मेडल टेबल पर नेवी दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे एशेज टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। ब्रिस्बेन में 8 विकेट की फतह ने कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी दिला दी। मिचेल स्टार्क ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अब टेक अपडेट। पियानो के हर नोट पर एक मशीन भी शायरी कर सकती है। टेक्नोलॉजी और मौसीकी के शौकीन अफराद के लिए एक हैरान कुन लम्हा। चीन में हाईटेक मेले में जदीद सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट ने पियानो पर क्लासिकी और जैज मौसीकी की धुनें बजाई। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। खुफिया लेबोरेटरी से तबाहकुन वायरस ने फिर सर उठा लिया। इंसान खूंखार ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। हॉलीवुड स्टार कास्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म 28 Years Later 2 का नया ट्रेलर जारी। क्वारंटीना सेंटर से फरार लाशें अगले माह पर्दे पर दहशत फैलाएंगे। मारूफ गुलकार और नात ख्वान जुनैद जमशेद की आज 9वीं बरसी है। वाइटल साइंस से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने और तर्ज जिंदगी में तब्दीली के बाद फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।